اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی لے پالگ بچے کی قانونی اور شرعی حیثیت کی۔ لے پالگ بچے کو شرعاً حقیقی لڑکے یا لڑکی کے حقوق حاصل نہیں ہوتے ہیں، اور نہ اس سے کسی شخص کی نسبت ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی وراثت جاری ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، مومنوں کے لے پالکوں کا ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جانا ہی احسن ہے۔ یعنی مومنوں کے لے پالکوں یعنی اڈاپٹڈ چائلڈ کا ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جانا جو ہے وہی ارشاد خداوندی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، کہ خدا کے نزدیک یہی بات سچی اور درست ہے۔ اگر تم ان کو ان کے باپوں کا نام معلوم نہیں ہے تو یاد رکھو کہ وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 اور 5 میں شریعت محمدی میں لے پالگ بچے کی جو شریعت اسلامیہ میں شرعی حیثیت ہے وہ بیان کر دی گئی، اور شریعت محمدیہ کے مطابق کسی دوسرے کے بچے کو متبنہ بنانا قابل تقسیم نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کے سبب کسی قسم کی متروکہ جائیداد سے انہیریٹڈ پراپرٹی سے کوئی مفاد حاصل کر سکتا ہے لے پالگ بچہ۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی حبیب الرحمان ورسز الطاف علی، یہ غالباً 1921 انڈین اپیلز گلگت کا کیس تھا، اور پیج 856 تھا۔ اس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ لے پالگ بچے پر کوئی شرعی حکم مرتب نہیں ہوتا ہے، کوئی وراثت قائم نہیں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر لے پالگ بنانے سے پہلے وہ عورت کا محرم ہے تو محرم ہی رہے گا، اور نامحرم ہے تو نامحرم ہی رہے گا، اور اپنی طرف سے اس کی نسبت کسی قسم کی کوئی نسبت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی بات کے اوپر 2000 YLR پیج 2317 جو ہے اسی اسپیسیفک پوائنٹ کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پاکستانی قانون کے مطابق کہ لے پالگ بچہ جو ہے وہ اپنے گارڈین جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، جو اس کا گارڈین بنا ہے، اس کے نام سے اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے، اور اس کا حق ہے۔ اس بات کو PLD 2016 پیج 393 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر جہاں تک اس بچے کے لے پالگ بچے کے قانونی اور شرعی حقوق ہیں، تو اس حوالے سے PLD 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 336 جو ہے یہ ہمیں واضح کر دیتی ہے کہ لے پالگ بچے کو جو پیرنٹ اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ بطور اس بچے کے کنسٹرکٹیو گارڈین کے اس بچے کے تمام نان و نفقے کے وہ ذمہ دار ہیں، اور اپنی مینٹیننس کو حاصل کرنا لے پالگ بچے کا اس کنسٹرکٹیو گارڈین سے حق ہے جو کہ شریعت بھی اس کو دے رہی ہے اور
قانون پاکستان بھی اس کو دے رہا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 336 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صحیح پھر بات اس طرح آ جاتی ہے کہ اگر ایک شیرخوار بچے کو کوئی جوڑا گود لیتا ہے، اس کے بعد اس جوڑے کی آپس میں علیحدگی ہو جاتی ہے، تو پھر چونکہ وہ اڈاپٹڈ چائلڈ خواہ وہ شیرخوار بچہ ہے، اس کی کسٹڈی کا جب ایشو ارائز ہوتا ہے تو پھر پارٹیز کے درمیان، چونکہ مرد جو ہے وہ اس شیرخوار اڈاپٹڈ چائلڈ کا حقیقی باپ نہیں ہے، اس کی حیثیت محض ایک کنسٹرکٹیو گارڈین کی ہے۔ تو دین والد جو ہے وہ ویسے ہی کسٹڈی سے فارغ، اور عورت جو ہے چونکہ اس نے بچے کو مشترکہ طور پر اپنے سابقہ خاوند کے ساتھ مل کے بچے کو اڈاپٹ کیا تھا، تو علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو اب اس اڈاپٹڈ چائلڈ کی جو کسٹڈی ہے وہ اس عورت کو اس وجہ سے ملے گی کیونکہ جب بھی کبھی کسٹڈی کا میٹر ہو، خواہ اڈاپٹڈ چائلڈ کا کسٹڈی ہے یا کسی بھی مائنر کی کسٹڈی ہے، تو ویلفیئر آف مائنر کو دیکھا جائے گا۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 283 جو ہے وہ اس بات کو صحیح واضح کر دیتی ہے۔ اب اگر ہم شریعت محمدیہ کو دیکھیں نا، تو شریعت نے قطعی صورت اڈاپشن کو، دوسروں کے بچے کو لے کے پالنا، اس کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، پروموٹ نہیں کیا ہے۔ اور قرآن میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ نے تو واضح کر دیا ہے، اور وراثت بھی نہیں جائنی ہے، اور نہ ہی وہ حقیقی باپ ہو سکتا ہے، نہ حقیقی ماں ہو سکتی ہے۔ قانون بھی اسی بات کو رہے گا کہ they are just only constructive guardians۔ اس حوالے سے 2000 YLR پیج 2317 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صحیح اسی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت میں ایک لپالک بچے کا کوئی حصہ نہیں بنتا، اگر اس کے جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اس بچے کو، اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی احسن سلوک کرنا چاہیں، اس بچے کے نام پہ کوئی وصیت کر جائیں تو وہ احسن ہے۔ ادروائز اڈاپٹڈ چائلڈ اپنے گارڈینز کی پراپرٹی میں سے کوئی چیز ایز اے انہیریٹنس گین نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ اڈاپٹڈ چائلڈ وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور البتہ صرف اور صرف نان و نفقے کا حق ہے، نان و نفقے کی حد تک مینٹیننس گین کر سکتا ہے۔ اور اس بات کو پی ایل ڈی 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 336 میں لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ لینڈ مارک ججمنٹ بھی دی تھی۔ یعنی اگر ذہن میں رکھیے گا کہ اڈاپٹڈ چائلڈ کا مینٹیننس کا کوئی پرابلم چل رہا ہے، جو کنسٹرکٹیو اس کے گارڈینز ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی وراثت آئی ہے، تو اس بچے کا جو مینٹیننس کا رائٹ ہے وہ وہاں سے پھر گین کیا جا سکتا ہے، وہ ایز اے وراثت نہیں، جسٹ ایز اے مینٹیننس۔ اس بات کے اوپر 2010 YLR پیج 1327 لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس بات کو واضح کر دیتی ہے، کیونکہ اڈاپٹڈ چائلڈ کی جو پرورش اور دیکھ بھال جو ہے وہ اس جوڑے کی ذمہ داری ہے، قانون بھی کہتی ہے اور شریعت بھی کہتی ہے، جس نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہے، تاکہ وہ بچہ باعزت زندگی
بسر کر سکیں. اور اس حوالے سے دین اسلام کا جو ویو ہے اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سورۃ احزاب جو ہے اس کی آیت نمبر 4 اور 5 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. جہاں تک معاملہ ہے اڈاپشن کا، تو اڈاپٹڈ چائلڈ ہمیشہ ایک جوڑا اگر اس کو لیتا ہے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں تو وہ لیپالک بچہ اپنی اس جوڑے کے جو دوسری بچیاں ہیں ان کے لیے اگر وہ نامحرم ہے تو وہ نامحرم ہی رہے گا. اس عورت کے لیے اگر وہ محرم تھا تو وہ نامحرم ہی رہے گا، اگر محرم میں تھا محرم ہی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے بعد ہمارے ہاں بچے کو گود لینے کے لیے سب سے پہلے جو بچے کے جو حقیقی والدین ہیں ان کے اور جو بچے کو گود لینا چاہ رہے ہیں ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو حقیقی والدین ہیں ان کی شادی کو 3 سال گزر چکے ہوں، اور جس جوڑے نے اس لیپالک کو اڈاپٹ کیا ہے اس اڈاپٹڈ چائلڈ کی حیثیت جو ہے وہ اس جوڑے جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے ان کے دوسرے بچوں کے نزدیک اگر بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹا جو ہے جو اڈاپٹڈ ہے وہ نامحرم کی کیٹیگری میں ہی آئے گا. البتہ معاملہ رضاعت میں اگر جائے، اگر شیرخوار بچہ تھا اور اس عورت نے جب اڈاپٹ کیا ہے اس نے اپنا اس کو دودھ پلا دیا ہے تو پھر وہ رضاعت میں چلا جائے گا. رضاعت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اپنی آزاد اور خوشی کے ساتھ عورت کے دودھ کو 5 دفعہ پیتا ہے اور چھوڑتا ہے، یعنی رضاعت 5 ٹائمز ہے. جب وہ اس عورت کا دودھ پی لے گا دین وہ دوسری جو اس عورت کی دوسری بچیاں ہیں ان کے لیے وہ رضاعت کے رشتے میں آ جائے گا، ان کی رضائی بائی بن جائے گا. ہاں بات چل رہی تھی دونوں فیملیز جو بچے کو گود لے رہے ہیں اور جو بچے کو دے رہے ہیں، دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے، اور اس کے بعد معاہدے کے بنیاد پہ ہی جو جوڑا اڈاپٹ کرتا ہے اس لیپالک بچے کو، وہ باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ڈیکلریٹری سوٹ فائل کر دیتا ہے، جہاں پر نوٹس جاری کرواتے ہیں اور پھر عدالت میں آ جاتے ہیں حقیقی والدین، ان کے بیان ہو جاتے ہیں. بیان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ معاہدہ ہم نے کیا تھا اور بچہ ہم نے ان کو دے دیا ہے، اور جناب معاہدے کی ریٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، معاہدے کی توثیق ہو جاتی ہے. اور جب معاہدہ ریٹیفائی ہو جاتا ہے ان کے حق میں عدالت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جب کنسنٹنگ راضی نامے کے بیان آ جاتے ہیں، یعنی ان کو کہتے ہیں کہ ڈگری ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، دعویٰ ان کے حق میں ہو جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ معاہدہ واقعی ہم نے لکھ کے دیا ہے، یہ بچہ ہم نے واقعی انہوں نے اڈاپٹ کیا، ہم نے ان کو دے دیا ہے. جب وہ بیان دے دیتے ہیں تو پھر دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد حقیقی والدین کی آزاد مرضی کو دیکھتے ہوئے عدالت باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استقرار حق کی ڈگری جو ہے جو بچے کے کنسٹرکٹیو گارڈین ہیں جو اڈاپٹ کر رہے ہیں بچے کو ان کے حق میں جاری کر دیتی ہے. اور اس کے بعد پھر بچے کے جو وہ باقاعدہ طور پر جب ڈگری آ جاتی ہے ان والدین کے حق میں، چاہتا والدین تو نہیں ہے وہ، لیکن چونکہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ قانون کی نظر میں کنسٹرکٹیو گارڈین ہیں اس بچے کے. اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر گارڈین کورٹ میں گارڈین شپ سرٹیفکیٹ اپلائی کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور پھر نادرا میں جا کے باقاعدہ طور پر اندراج کروا دیتے ہیں. اور لیپالک کا جو کنسٹرکٹیو گارڈین ہوتا ہے جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے ان کے باقاعدہ
جو ہے شناختی کارڈ پہ بھی وہ بچہ چڑھ جاتا ہے، فارم بے جو ہے CRC اور جو بھی بعد میں جو بھی ڈاکومنٹیشن جو بعد میں بننے والے ہیں ان میں ان کا باقاعدہ اندراج ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے PLD 2016 پیج 393 اور PLD 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 336 جو ہے یہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ چند باتیں تھیں دوستو لیپالک بچے کی شرعی اور قانونی حیثیت جو ہے پاکستانی قوانین کے تناظر میں، شریعت کے تناظر میں ہم نے کہا کہ سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ آج ہم چند دوست بیٹھے ایک جگہ پہ تو یہ گپ لگا رہے تھے، مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ ایک دوست نے سورۃ الاحزاب کی سورہ نمبر آیت نمبر 4 اور 5 کا حوالہ بھی دیا، اور بعض دوستوں نے اس پہ اچھی خاصی بہترین ڈیبیٹ ہوئی۔ تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں سے اس ڈیبیٹ کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کیا جائے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔